جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو علماء دور فتن کہتے ہیں۔ دور فتن سے مراد یہ ہے کہ ایسا دور جہاں پہ ایک کے بعد دوسرے فتنے آ رہے ہیں، اور احادیث کی جو بکس ہیں ان کے اندر پورے پورے باب ہیں جو کہ محدثین نے دور فتن کے حوالے سے جمع کیے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جو ہے نا وہ فتنے کیسے آئیں گے، کس طرح کے ہوں گے۔ تو جیسے ایک جگہ پہ الحمدللہ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے گریں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ فتنے گریں گے۔ تو اس لیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ دور فتن ہے۔ اب ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں جن کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک ریسنٹلی وہ کسی نے پوسٹ بھیجی کہ کوئی ایک مشہور سنگر ہے اور اس نے جو ہے نا وہ ایک گے میرج کیا۔ اب بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حرکات ایسی ہیں کہ تو اب یہ جو چونکہ ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ ہماری جو جنریشن ہے نا، یہ تو اسپیشلی جو کہ وہ لوگ جو کہ جن کی پیدائش سن 2000 سے پہلے کی ہے، اس جنریشن میں اور پھر اس کے بعد کی جو جنریشن ہے جس کو جن زی کہا جاتا ہے، تو اس کی سوچ میں بھی بڑا فرق ہے اور ان کے چیلنجز میں بھی بہت فرق ہے اسپیشلی۔ اور اب جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے تو چیلنجز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایمان کے چیلنجز ہیں۔ ان باتوں کو جن کا تذکرہ کرنا مطلب ضروری نہیں سمجھا جاتا، آج ان چیزوں پہ اوپنلی ڈسکشن کرنی پڑ رہی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ بھئی یہ فتنے اور ان سے کیسے بچنا۔ آپ اسپیشلی بچوں کے لیول پہ دیکھ لیں، جتنا کانٹینٹ انٹرنیشنلی جو دیا جا رہا ہے اس میں 20% جو ہے نا وہ LGBTQ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے کارٹونز ہو گئے، بکس ہو گئے، پھر بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کو ان کی مطلب ان کے جینڈر کے حوالے سے ایک عجیب کنفیوژن میں ڈالا جاتا۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرے ایک ساتھی تھے، ایک دوست تھے، وہ یہ بتا رہے تھے، کہتے یار میرا بڑا بھائی پتہ نہیں کس ملک کا بتا رہا تھا، وہ کہتا وہ واپس آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کیوں آ گیا؟ کہتا ہے کہ یار وہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں اچھا خاصا پیسہ کمانے کے لیے گیا تھا، تو کہتا ہے کہ میرے بچے جو تھے میں نے ان کو اسکولوں میں ڈالا ہوا تھا، تو ایک بچہ اس کا جو کہ 12 سال کا ہے، کہتا ہے کہ وہ اسکول والوں نے بلایا اور انہوں نے کچھ ڈاکٹر کچھ سائیکیٹرسٹ کی ٹیم بیٹھی ہے اور ہر بچے کا انڈیویجولی اس سے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ، اور پیرنٹس کو باہر نکال دیا، پیرنٹس انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اور کوشچن وہ یہ کر رہے ہیں، لڑکوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں یہ تو نہیں لگتا کہ تم لڑکی ہو؟ کیا تمہارے اندر کوئی ایسی عادات تو نہیں ہے؟ کیا تم ٹلٹ تو نہیں ہوتے تم لڑکیوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور لڑکیوں سے دوسرے یہ سوال الٹا کر رہے ہیں کہ تمہیں تو نہیں فیل ہوتا کہ تم لڑکے ہو اور یہ وہ سارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اپنی اولاد کے ساتھ میں تو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کل کو میرا بچہ جو ہے نا وہ اس طرح ہو رہا ہو، تو وہ اس لیے اس نے کہا کہ میں واپس آ گیا۔ خیر، بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں نا، یہ ہم دور فتن میں جی رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا فتنہ آیا کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف پچھلے سال سے لے کے اس سال تک کے ایونٹس کو غور کر لیں
تو بہت سارے ایسے نئے ایونٹس جو ہے نا وہ ہوئے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں کبھی کسی ایشو کو، کبھی کسی فتنے کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور انتہائی سٹل وے میں لوگوں کو نارملائز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات، کہ ایک کوئی واقعہ ہوا تھا 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، کوئی اتنا کو ٹائم ہوگا۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ قرآن جلانے کا، پتہ نہیں کس ملک میں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اتنا بڑا احتجاج ہوا اور بہت کچھ ہوا، پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں احتجاج ہوا۔ اور ایک میں وہ ٹائم یاد کرتا ہوں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور مسلمانوں کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں کہ اچھا ریئیکشن کس لیول کا آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا تھا، کس ملک میں ہوا تھا؟ سویڈن میں ہوا تھا۔ سویڈن میں جو واقعہ ہوا تھا، اب اس واقعے پہ اتنا ریئیکشن نہیں آیا جتنا پہلے آتا تھا۔ مطلب جو لوگ تھوڑا سا ان ریکارڈز پر نظر رکھ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کو نارمل لینا شروع کر دیا لوگوں۔ تو یہ بار بار اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو نارملائز کر دیں اور آپ برائی کو برائی ہی نہ سمجھیں۔ تو اب اس دفعہ کا جو ریئیکشن تھا امت کا، وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے سامنے کیس آیا، یہ کوئی ایک دم سے کیس نہیں آ گیا، آؤٹ آف نو ویئر نہیں آ گیا۔ یہ پورا ایک تسلسل ہے۔ پہلے وہ بل کا پاس ہونا، پھر اس کے بعد اس طرح کا وہ ایک مووی کا آنا، جو جوائلینڈ ایک مووی آئی تھی، وہ اس کا آنا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اور بھی اس طرح کے ڈرامے اور جو ہے نا وہ موویز ہیں جو کہ بنی ہیں جس میں اس کو پروموٹ کیا گیا۔ پھر اسی طرح کچھ ایسے سانگز ریلیز کیے گئے جس میں اس چیز کو پروموٹ کرنا۔ اس کے بعد وہ ایسے لوگ جو کہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آنا۔ وہ ایک کوئی صاحب، کوئی کمشنر بھی ہیں کراچی کے، ان کو بھی جس طرح سے میڈیا کوریج دی گئی۔ پھر اس کے بعد اب یہ سامنے آنا، تو یہ کوئی اچانک سے نہیں ہو رہا، یہ پورا تسلسل ہے جو کہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ پریڈکٹ ہو رہی ہے کہ ایسے ہی یہ فتنے ہم پہ آئیں گے، اور یہ پیٹرن جو جیسے چل رہا ہے نا، یہ آگے بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو ہم اس کو رو رہے ہیں نا، ابھی دیکھو کچھ مہینوں بعد اور کیا آتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ نیا مسئلہ آ رہا ہے اور نئے سے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے، اب جیسے ایک ملک ہے، ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، اس نے وہ بینکرپٹ ہو رہا تھا، تو ورلڈ بینک نے اس کی فنڈنگ جو تھی وہ صرف اس چیز پہ روک لی کہ انہوں نے کوئی ایک پنشمنٹ رکھی ہوئی تھی اس بیس پہ۔ اب جس طرح سے پاکستان اکنامک کرائسس میں جا رہا ہے، ہم ایک دو ڈالر کے لیے جو ہے نا ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا سے، بھکاری تو مشہور ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے یہ قوانین نہ پاس کیے تو آپ کو فنڈنگ نہیں ملے گی، آپ کا ملک بینکرپٹ ہو جائے گا، اور آپ ایسی کمپنیز جو ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس میں ان فتنوں کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے، یا جو اس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ اور مختلف ناموں پر جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو لے کے چلتے ہیں، وہ کمپنیز آپ کے انویسٹمنٹ نہیں کریں گی، کیونکہ وہ یہ کہیں گی کہ پہلے ان چیزوں کو اپروو کریں اور ان پر جو سزائیں ہیں وہ ختم کریں۔ تو پاکستان کو اسی طرف ہی دھکیلا جا رہا ہے۔ ابھی 14 اگست آ رہی ہے، اب ویسے نوجوانوں کے اندر نا میرا خیال ہے وہ جوش بھی بڑا کام ہو گیا، ایسے ہے، یہ پتہ نہیں میں نے فیل کی ہے، ایسا ہے وہ اب وہ آزادی والا جو ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے یار، اس ٹائم 14 اگست تو ایک
مطلب واقعی میں ایک وہ ملک کی محبت، اور وہ بڑا کچھ ہوتا تھا، جھنڈیاں بھی لگاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے تھے، اور تقریریں بھی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب تو وہ میرا خیال ہے سوائے وہ ایک چھٹی آنے کے، وہ جوش بہت کم ہوتا گیا. اس کے کیا فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ہر بندہ اس ڈاؤٹ پہ ہے، پتہ نہیں ہم آزاد ہیں بھی یا نہیں. جو آزادی کی خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں، تو کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ یہ اتنی بڑی، یہ تو ہولو کاسٹ کو روتے ہیں نا کہ جی ادھر یہودیوں کو اتنا مارا تھا. اس سے بڑا ہولو کاسٹ تو یہ ہوا تھا جو جب ہجرت ہوئی ہے. 10 لاکھ کا تو ویسے فگر دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے. تو یہ کوئی کم کوئی قربانی تو نہیں ہوئی تھی. اتنے لوگ شہید ہو گئے اس لیے کہ بھائی کیوں شہید ہوئے تھے؟ اس لیے شہید ہوئے. ایک خطہ ملے گا، ایک جگہ ملے گی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ویسے اب جب یہ میں کہتا ہوں وہ جو شہیدوں کی ارواح کو جب پتہ چلتا ہوگا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، تو ویسے شہیدوں کو تو غم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہوتا نا تو وہ اس غم سے دوبارہ شہید ہو جاتے. مطلب جو حال ہم نے کیا پاکستان کا، تو وہ بیسیکلی ایک ملک بنانا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنے جو کہ اسلام کے نام پہ ہو، جہاں پہ اسلامی قوانین پر عمل کیا جائے، اور آزادی کے ساتھ ہم جو اسلامی شاعر ہیں ہم ان کو اپنا سکیں. ویسے اب کے نوجوان تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ انڈیا جس طرح آگے نکل گیا ہے، تو اب کے تو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے الگ ہو کے صحیح بھی کیا یا غلط کیا. مطلب واقعی بہت سارے نوجوان یہی سوال کر رہے ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام کے نام پہ بنایا تھا اور ہمارا حال کیا ہے. انہوں نے سیکولرزم کے نام پہ بنایا تھا، وہ کہاں پہنچ گئے. تو بہرحال اس میں غلطی اسلام کی نہیں ہے، اس میں غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا یا اس ملک کے ساتھ غداری کی. بہرحال پاکستان بننے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ ہو. اب وہ اللہ کا قانون تو نافذ جو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ جو فتنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے باہر نہیں جانا کیونکہ ہماری اولادیں جو ہے نا وہ نہ بگڑ جائیں. بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بہت ساری جگہوں سے دیکھا جائے مطلب اکنامیکل کرائسس تو ہیں ہمارے پاس، وہ لیونگ سٹینڈرڈز تو نہیں ہے یا وہ آسانیاں اور سہولیات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہرحال یہاں پہ یہ تھا کہ ان فطروں کا اس طرح سے اوپنلی تذکرہ نہیں تھا. لیکن اب وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی، اب وہ فتنے یہاں پہ بھی پینیٹریٹ کر رہے. ادھر بھی ہر کالج یونیورسٹی کا وہی حال ہے جو باہر کا حال ہے، تو کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے. اور جو کانٹینٹ، جس کانٹینٹ کا ایکسپوجر باہر کے بچوں کو ہے، اسی کانٹینٹ کا ایکسپوجر یہاں کے بچوں کو بھی ہے. تو اس لیے ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں فتنے ہمارے گھروں میں نقب لگا چکے ہیں. دیکھیں نا، ایک بچہ یا بچی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اور وہ صرف یہ موبائل اور فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر اس کے ذریعے ہی ایمان سے چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا عجیب فتنے ہیں. ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے بچے مسلمان ہیں، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسلمان تو صرف یہ نام ان کا مسلمانوں والا ہے، اگر عقائد دیکھے جائیں اور ایمان دیکھا جائے تو وہ تو سب فارغ ہو چکے ہیں. تو یہ وہ فتنے ہیں جو کہ خاموشی سے اندر تک پینیٹریٹ کر چکے ہیں. یو نیور نو کہ کون سا بچہ کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے، کون سا یوٹیوب چینل سن رہا ہے، کس اسپیکر کو سن رہا ہے. اچھا، اول تو یہ فتنے، اور پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ
جو تو علماء حضرات ہیں وہ تو ماشاءاللہ دین کی بنیادوں کو تھام کے دفاع کرتے ہیں اور لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی دین کی بات کرنے آ گئے جو کہ علماء نہیں تھے، انہوں نے آ کے مزید کنفیوژن میں لوگوں کو ڈال دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ان فتنوں کو مزید سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ تو اس لیے ہماری جو نسل ہے، جو ہماری جنریشن ہے، جن کو ان فتنوں کا ایک سامنا ہے، تو ہم کیا کریں اس دور میں؟ اس دور میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ ہر بندے کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج ہم یہ سن رہے ہیں، پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ فلانے ملک میں گے میرج ہوئی ہے، فلانے ملک میں ایسے ہو رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے یہ تو آگ ہمارے گھر میں لگ گئی ہے۔ اچھا، پھر یہ تو ایک سامنے آ گئی ہے، اور جو کہ یہی گناہ جو چھپ کے ہو رہے ہیں اس کا تو آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب یہ آہستہ آہستہ یہ آگ جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کے قریب آتی جا رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جو کہ فتنوں کا دور ہے۔ یہاں پہ قرآن میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا جہنم کی آگ سے۔ تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ تو دیکھیں، یہ تبھی بچیں گے نا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ فتنے ہیں اور ان سے بچنا کیسے۔ اچھا، فتنوں کے دور میں کیا کیا جاتا، یا وہ کیا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جو ہم لے لیں تو ہم فتنوں سے بچ جائیں گے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو باطل ہے نا، یہ بہت زیادہ ایسے آتا ہے جیسے چھا گیا ہے، جیسے ون کر گیا۔ یہ باطل آتا اس طرح ہی ہے، لیکن جیسے قرآن کہتا ہے نا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے نا تو باطل بھاگ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، باطل بھاگنے والا ہے۔ تو یہ جو فتنے ہیں نا، جو بظاہر ہمیں میڈیا انڈسٹری پہ نظر آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ابھی سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ چل گئی وہ پوسٹ چل گئی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ باطل ہے۔ یہ صرف تب تک اپنے آپ کو پھیلا سکتا ہے جب تک حق ان کے سامنے نہیں آتا، اور جب حق آ جائے گا تو یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی۔ اب حق کیا ہے، کیسے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہماری زندگی میں حق ہوگا، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں حق ہوگا، تو یہ فتنے ہمارے قریب نہیں آئیں گے، پھر یہ فتنوں سے یہ فتنے دور بھاگیں گے، بلکہ جہاں پہ ان فتنوں کا مقابلہ حق سے ہو جائے گا وہاں پہ حق ان فتنوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا، ایسے ایسے لوگ جو کہ بڑے دہریے بنے پھر رہے تھے، لوگوں کے ایمان لوٹ رہے تھے، جب کسی صحیح عالم سے، کسی ایسے بندے سے جن کو سمجھ ہوتی تھی، جب ان کا پالا پڑتا ہے تو پھر یہ دم دبا کے بھاگتے ہیں۔ یہ صرف عام لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ہم جیسے عام لوگوں کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حق کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو باطل بھاگے گا۔ اب حق کیسے آئے گا؟ دیکھیں، فتنوں کے دور میں نا ہمیں کہف کی ضرورت، کہف کی، کہف کہتے ہیں کیو، سورہ کہف ہے نا، تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ جو نوجوان تھے وہ فتنوں کے دور میں جی رہے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ وہاں ایمان بچانا مشکل تھا، تو چند نوجوان جو تھے نا وہ ایمان بچانے کی غرض سے اس شہر سے نکل گئے۔ جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک غار کا انتظام کیا، وہ اس غار میں گئے، وہ سو گئے،
اللہ نے اتنی لمبی نیند سلا دیا کہ وہ دور ہی پورا کا پورا تبدیل ہو گیا۔ تو یاد رکھیے جو قرآن ہے نا، یہ تو ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ یہ جو سورہ کہف میں یہ جو واقعہ ہے، اس کا مقصد محض واقعہ نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ 2023 کے نوجوان جب پریشان ہوں گے کہ فتنے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں، تو ان کو یہ لیسن ملنا چاہیے، یہ کرنا آپ نے۔ تو اس کا مطلب ہمیں بھی کوئی کہف چاہیے، فتنوں سے بچنے کے لیے ایک کیو چاہیے۔ تو اپنے آپ کو نا کیو میں، کسی نہ کسی کیو میں جوڑ لیں، کہف میں جوڑ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی کہف کیا ہوگا؟ ہم اب کس غار میں جائیں؟ دنیا میں رہنا بھی ہے، یونیورسٹیز بھی جانا ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جانا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، رشتہ داریاں بھی نبھانی ہے، معاشرے میں موو بھی کرنا ہے، تو پھر ہم کیسے کہف میں جا سکتے ہیں؟ تو علماء جو بتاتے ہیں نا، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں 5 کہف ہے، ان 5 کہف میں سے کسی ایک میں بھی جڑ جائیں گے نا اگر آپ، تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ پہلا کہف ہے مدارس۔ یہ جو چونکہ مدارس جو ہوتے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، دین کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں کہ فتنے یہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہ والے فتنے۔ دیکھیں کوئی عمل میں کمزور ہے یا زیادہ ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو فتنے ہیں نا یہ تو عقائد خراب کر دیتے۔ ایک بندہ کوئی عمل میں کمزور ہے، وہ توبہ کرے گا، معاف ہو جائے گا، لیکن جس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے نا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو غلط سمجھتا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے عقیدے کو غلط نہیں سمجھتا تو وہ توبہ بھی نہیں کرتا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو عبادات میں کمزوری معاف ہو سکتی ہے، عقیدے پہ کمزوری جو ہے نا یہ پریشان کن بات ہے۔ عقیدہ تو بنیاد ہے۔ تو مدارس جو ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں عقائد کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن سنت پڑھ کے انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے، اس کو صحیح اور غلط میں تمیز آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کہف جو ہے نا وہ مدارس، مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ کسی بھی لیول پہ جڑے رہے۔ تو کہف جو اس دور کے فتنوں کے لیے نا، جس سے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں، تو وہ مدارس ہیں۔ مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ کسی بھی لیول پہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں تو مدارس کے ساتھ رابطہ یا اہل مدارس کے ساتھ رابطہ۔ تو مدارس جو ہے نا یہ کہف۔ نمبر 2، جیسا کہ مختلف جماعت دین کا کام کر رہی ہیں، دینی جماعت ہے، وہ بھی ایک ماحول پرووائڈ کر دیتی ہے۔ آپ ادھر جاتے ہیں، شہر میں چلے جاتے ہیں، بھی اس کی بھی مثال ہے کہف کو جیسی۔ پھر اسی طرح سے ایسی جگہ جہاں پہ درس قرآن ہوتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے اور قرآن کے علوم سکھائے جاتے ہیں، درس قرآن جو ہوتا ہے وہ بھی جگہ کہف کی مانند، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رزق ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے، درس قرآن میں بیٹھنے سے، اس سے بھی ایمان اور عقائد کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے خانقاہیں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، شیخ سے بیعت ہو کے ان سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیتے رہنا، اپنے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے گائیڈنس کرتے رہنا۔ تو جو خانقاہیں ہوتی ہیں ان کی مثال بھی کہف کی۔ پھر اسی طرح سے جو حرمین ہیں، تینوں حرم، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی ہمارے لیے حرم ہے۔ حرم ہے یہ بھی کہف، کیونکہ دجال جو کہ فتنوں کا سب سے بڑا سردار ہے وہ ان حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، تو فتنے یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نا اس دور میں یہ کچھ جگہ ہیں جو کہ کہف کے بعد
اگر آپ ان تحف میں جڑے رہیں تو پھر تو ایمان کی حفاظت ہو سکتی، لیکن اگر ان میں سے کہیں بھی آپ نہیں جڑے ہوئے تو پھر پریشانی کی بات۔ دیکھیے جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہو کے چلتی ہے نا، وہ آسانی سے شکار ہو جاتی ہے، اور جو ریوڑ میں رہتی ہے وہ آسانی سے شکار نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ انفرادی طور پہ دین پر چل رہے ہیں اور ان میں سے کہیں پہ بھی نہیں جڑے ہوئے تو پھر آپ بہت آسان شکار ہیں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نتھی ہو جاؤ۔ قرآن حکم دے رہا ہے، کیوں حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ جب تم نتھی ہو جاؤ گے تو پھر تم ریوڑ کے ساتھ ہو، تم ایسے لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہو کہ جس میں اہل حق موجود ہیں، جن میں وہ لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ بھی اسی دور میں پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ تمہیں بھی بتائیں گے کہ کیسے اس دور میں فکر ہو سکتا ہے۔ چاہے آپ کسی یونیورسٹی میں ہیں، چاہے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، کہیں بھی بھی ہیں، آپ آس پاس دیکھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کے جو کہ اسی دور میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے حجت ہوتے ہیں، آپ ان سے سیکھ سکتے ہو بھائی آپ کیسے چل رہے ہو، آپ نے کیسے ان ایشوز کو ٹیکل، آپ نے کیسے اس جب آپ دین پر آتے ہو تو جب آپ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، سوشل پریشر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، سوسائٹی کا آپ کو ایک پریشر فیس کرنا پڑتا ہے، جو سارے پریشر آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے، آپ نے کیسے کی۔ تو اس لیے جب آپ گروپ میں رہتے ہو وہ ایک ریوڑ کے ساتھ ہو تو پھر آپ کے لوگوں کا شکار آسانی سے نہیں ہو۔ یہ ایک اتنا نہیں ہے، یہ بھی آگے اور آتے رہے گے اور یہ چل سا چل یہ دور یہ دور فتن میں ہم چونکہ داخل ہو گئے، اب یہ وہ نشانیاں جو کہ پوری ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونا ہے۔ ابھی آگے ملاحم آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام ہیں، اس کے بعد دجال میں آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، دجال میں آنا ہے کہ کتنے جو ہے کہ رائٹ ہوتے رہیں گے۔ تو الٹیمیٹلی آپ ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے۔ اب مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کے خلاف بات نہیں کرنی، ہم نے ان کے خلاف کوشش نہیں کرنی، ہمیں ضرور کرنی، لیکن بتانے کا مقصد مورال ڈاؤن کرنا نہیں ہے، بلکہ بتانے کا مقصد تیاری کرنا ہے کہ یہ فتنے آ رہے ہیں اور یہ مزید آئیں گے اور یہ آپ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اب یہ جو قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی۔ اور کیا طریقہ بچانے کا؟ کسی ایک کے ساتھ جڑے، کسی کے ساتھ نہیں جڑنا، بس ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے جو ایسے لوگوں کے شیلٹر میں چلے، جو یہ علماء حضرات ہوتے ہیں، اطلاع والے ہوتے ہیں، امت کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی مثال چھتریوں کے جیسی ہے، یہ شیلٹر ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی شیلٹر میں اپنے آپ کو رکھیں۔ جو شیلٹر ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو چھتری کے نیچے آتے ہیں نا تو وہ آپ کے کپڑے بچ جائیں، اسی طرح فتنے تو اوپر سے گر رہے ہیں، بس اب ہمیں کسی چھتری کی تلاش ہے۔ تو یہ جو علماء نے کہا یہ چھتریاں ہیں، کسی نہ کسی چھتری کے سائے کرے اپنے آپ کو لگائے رکھے، تب فطروں سے حفاظت آسان۔ اکیلے رہیں گے تو بہت مشکل۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی، سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔